السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہوئے بہت انرجیٹک طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا پروگرام ایک بہت ہی بہترین پروگرام ہے۔ ہم کسی خوبصورت چیز سے بات کریں گے، کسی خوبصورت سی ایسے پھولوں کی طرح، آپ بتائیں پھول کی طرح جو کوئی پھول سے بھی بلکہ خوبصورت ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں یہ کیا ہوں گے؟ یہ کیا ہوں گے؟ یہ چلڈرنز اور بچے بہت میری دوست ہیں، مجھے پسند ہے اور بہت اچھے ہیں اور بہت پیار ہوتے ہیں اور پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور اتنی اچھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز معصوم ہوتی ہے، مومنٹس ان کے اچھے لگتے ہیں، ہر چیز اچھے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں پیار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک قدرتی انرجی، طاقت ہوتی ہے ان میں، موو کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بزی ہوتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے اچھے لگتے ہیں اور بچے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو سمر کیمپ آل چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس موضوع ہے، سمر کیمپ اینڈ چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج میں بچوں سے مخاطب ہوں، بچوں سے بات کر رہا ہوں اور پیرنٹس سے بات کروں۔ میرا بات ہے پیرنٹس سے اور چلڈرن سے اس پہ کہ بچے جو ہے سمر کیمپ میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ عادی ہوتے ہیں اسٹڈیز کے، اور اسٹڈیز کے بعد جب ایک دم چھٹیاں آ جاتی ہے کئی مہینے، تو بچے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، چھٹیاں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اٹیچمنٹ اسٹڈیز کے ساتھ ہو تو وہ رابطہ کٹ نہیں جاتے ہیں، کیونکہ بچے پھر ایسے عادی ہو جاتے ہیں، جب دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ان کو تھوڑا بہت پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا اٹیچ ہوتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ، عادی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بچوں کو اچھا لگتے ہیں اسٹڈیز اور فائدہ بھی ہوتے ہیں۔ اگلی جو آنے والی جو ٹائم ہے ان کے لیے انہوں نے تیاریاں کی ہوتی ہے۔ تو اس میں میں نے ایک کورس بنایا جو چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس کے نام سے ہے، اس میں میں کرواتا ہوں لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں میرے سیمینارز میں کرواتا ہوں بچوں کو، یعنی سیمینارز میں تو نہیں، بچوں کے لیے الگ سا ہم نے ایک وہ رکھی ہے، ایک الگ سے ہم نے ان کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے جو بچوں کو خاص، میں بچوں کے ساتھ ہوں گا، میری ٹیم ہوں گے اور ہم بچوں کو تربیت دیں گے کس چیز کی، سمدھا ہیلنگ کے انرجی کے اٹونمنٹ اور ایچ ایم ایف کے، اور ساتھ پی ایم بی ایل کے حوالے سے چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس بھی ساتھ بتاتے ہیں، تو بچے اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون، کہاں سے بات کریں؟ میں جی محمد یاسین بول رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی محمد یاسین صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس؟ جی میں بچوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے والدین کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں۔ صحیح، جتنی بھی ہائی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت، لیکن کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہے، صحیح بات ہے، بالکل۔ ہاں جی، کچھ نہ کچھ نہیں، کافی سارے معاشرے میں کافی سارے پڑھے لکھے والدین بھی اور ان پڑھ والدین بھی، صحیح، سب میں بالکل خامیاں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی نفسیات کو پہلے سمجھنا چاہیے، بچے کیا چاہتے ہیں، کیسے سونا چاہتے ہیں، کیسے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔
اور بچوں کو آزادانہ طور پر چھوڑ کر اس کو دیکھنا چاہیے وہ کرتا کیا ہے. جب بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہ تو بہت عجیب ہے. اور بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح صحیح بالکل صحیح. اور جب بچے کو ہم پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے, اس کو اس کی اہمیت واضح کریں گے, تو وہ بچہ آپ سے ڈرے گا نہیں. والدین اور بچے کا جو تعلق ہے وہ دوستانہ ہونا چاہیے, بلکہ بچے کو والدین سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ بچہ والدین مجھے ماریں گے پیٹیں گے مجھے یہ کام نہیں کرنا. بچے کی صلاحیت سے باہر نہیں آئیں گے. صحیح بالکل صحیح بات کر رہے, صحیح فرما رہے, بالکل صحیح. دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہر معاملے میں ٹوکا ٹوکی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. والدین چاہتے ہیں کہ بچے سے ان کی منشا کے مطابق کام کریں, لیکن بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, تعمیر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح 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 فرما رہے, بالکل صحیح. جی زبردست بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کہی. تو آپ کے بچے ہیں؟ جی میرے ماشاءاللہ ایک بچی ہے. اچھا ماشاءاللہ ایک بچی ہے. ہاں جی. اچھا اگر آپ کے کوئی 10-12 بچے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی میرا جو میں اسلامی پوائنٹ آف ویو اور دنیاوی تعلیم کے مطابق میں یہی جو میں نے آپ کو بتایا جو میں نے آپ ہیں کہ دوسرے ممالک میں ہمارے یہاں 8 بچے اور کبھی تو 10 بھی 12 بھی ہو جاتی ہیں, اور دوسرے ممالک میں 2 بچوں سے یا 3 بچوں سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہاں پر بچے, آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا بچے زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرنی چاہیے؟ نہیں, بچے زیادہ ہوں یا کم ہوں ان کو کنٹرول ہونا چاہیے نظام. اگر بچے 2 ہیں ان کی تربیت اچھی نہیں ہے, وہ معاشرے کے لیے بھی وبال جان ہے, آپ کے لیے والدین کے لیے بھی وبال جان بن جائیں گے. تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مقصد دین کے حوالے سے کہ بچے زیادہ ہونی چاہیے. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرے جو زیادہ بچے پیدا کرے. وہ تو آپ کی واضح حدیث موجود ہے, لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ بچے 10 ہوں, وہ گلی محلوں میں جیسے یتیم کے بچے پڑے ہوئے ہیں, گندے ہیں, نہ تربیت ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ ہے, نہ اسے سونے کا پتہ ہے, نہ مما پاپا بلانے کا پتہ ہے, نہ اخلاق کیا آتا ہے. ایسے بچوں کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح صحیح. یعنی ایک بچہ ہو لیکن ایسا بچہ ہو جو معاشرے میں ان کا ایک اچھے مفید اور اچھے انسان کے طور پہ ان کا ایک رول ہو نا. ہاں جی, مقام ہو, رول ہو. صحیح صحیح صحیح. یعنی آج کل اگر ہم زیادہ بچوں کو زیادہ بچے دنیا میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی ہم ٹھیک ہے روزی تو اللہ دے دیتے ہیں, صحیح ہے, تو وہ تو کیڑے کو جو ہے نا وہ پتھر کے اندر بھی دے دیتے ہیں, لیکن روزی تو اللہ دیتے ہیں لیکن تربیت بڑی ضروری ہے. ان کے جو ہے نا تعلیم اور تربیت بڑی ضروری ہے. تو آج کل کے جو فیسز ہے, آج کل کے جو حالات ہے, آج کل کی جو مہنگائی ہے, آج کل کی جو میڈیکل پرابلمز ہے, جو میڈیکل جو بیماریاں وہ اخراجات ہے, اور آج کل کی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اخراجات, تو کچھ والدین شاید اگر کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہے, لیکن جب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے بچے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نا. ہاں جی بالکل, وہ بات ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے ساتھ ہی علاقے میں ایک بچے ہیں, اس کے 2 ہی بچے ہیں صرف. اس کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی ٹانگ میں زخم آیا ہوا, تو وہ نا جی کبھی کسی سے چاول مانگتا ہے, کبھی کسی سے روٹی مانگتا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. بچے 2 ہیں لیکن پھر بھی تربیت اچھی نہیں ہو رہی, بچے کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. صحیح صحیح بالکل. زیادہ ہوں گے تو معاشرے پر بوجھ بن جائیں گے. صحیح صحیح. یہی ہوگا کہ نہر میں بہا دیں گے, دریا میں چھلانگے لگا دیں گے, خودکشیاں کریں گے, جی بچوں کو روٹی نہیں دے سکتے. صحیح. یہ اس کا مطلب یہ جتنے بھی پسماندہ ممالک ہیں ان میں بچوں کا رجحان زیادہ, بچے زیادہ ہوتے ہیں نا, زیادہ بچے, بالکل زیادہ, ہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں اس میں. اور جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس میں بچے کم ہوتی ہے, کم ہوتے ہیں, اور تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تھینک یو, آپ نے یاد کیا
اور بڑے اچھی بات کہی ہے آپ نے. جی 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 بہت اچھا, تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت اچھی بات کہی, زبردست بات ہے کہ بچے جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, لیکن دیکھ لے آپ کے اپنے اس کے مطابق. میں کچھ اس میں خاص بتا نہیں سکتا ہوں کہ ضرور یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ کہ اس کے میں گناہگار نہ ہو جاؤں, میں آپ کو منع کر دوں کہ بچوں کو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لو, چینج کرو. دین وہی رہے, سارا کچھ وہی رہے, آپ کے عبادات وہی رہے, لیکن ٹائم کے ساتھ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ٹائم ایسے آیا ہوا ہے, آپ اتنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے ہیں, تعلیم نہیں دے سکتے ہیں, تو واقعی ایک ہم گناہ گار تو نہیں ہیں بچوں کی وجہ سے. ایک شخص ہے جو کہ دیکھے دین میں بہت ایک زبردست, اگر کوئی شخص کے حقوق نہیں دے سکتا ہے اور وہ 4 بیویاں رکھتے ہیں, تو یہ ایک بہت بہت بڑی گناہ ہے. حقوق اگر بچوں کو, اگر حقوق بیویوں کو صحیح طرح کے نہیں دے سکتا ہے, تو یہ بہت بڑی گناہ ہے. اسی طرح بچوں کا بھی ہوں گے ایسے کہ آپ بہت زیادہ بچے, اگر آپ اس کو صحیح تربیت, حقوق ان کے نہیں مل رہے ہیں, معاشرے میں کئی نہیں مل رہے ہیں ان کو نہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ خود سوچیں کیا کرنی چاہیے. میں اس معاملے میں آپ کو صرف ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یا کس طرح ہے, لیکن خود انسان کو سوچنے چاہیے. تو بچے جو ہے یہ ایسے ہیں جیسا کہ ایک پودا آپ نے رکھا, اور پودے کو اگر آپ صحیح پرورش دیں گے, ان کو صحیح آپ کو بہت احتیاط سے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا. احتیاط سے آپ نے ان کو کھاد, پانی وغیرہ سب کچھ کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے دھوپ ہوتے ہیں, اور پھر کہاں رکھنا ہے, کیسے, یہ ضروری ہوتی ہے ایک پودے کے لیے بھی. اسی طرح بچے ہیں کہ بچوں کا بھی آپ کو اسی طرح خیال رکھنا ہے, اور سب سے زیادہ جو خیال ہے وہ تعلیم, اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے تربیت, پھر تعلیم ضروری ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, آتے ہیں کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ سمر کیمپ اور چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس کیسے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ خود کیا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ شگفتہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی شگفتہ لاہور سے بات کر رہی ہے. جی آپ کے پیچھے بھی آواز آ رہے ہیں. اچھا شگفتہ, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے سمدہ 1 to 4 کیا. جی ماشاءاللہ. ابھی چند روز پہلے تو اس کو اپلائی کر رہی, ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل,
شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جلد سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.